اس کا 58 باب 58 چیپٹر اس کی 5 ورس کو 5ویں آیت کو پڑھیں گے، اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ کون سا خدا فرماتا ہے؟ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ پچھلے ابھی ہم نے جو جتنے بھی خادموں کے خدا کے نبیوں کے روزے ہم نے سنے ہیں، انہوں نے ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں لیا ہے۔ 4 باتوں کو اپنی زندگی میں لیا ہے اور ان کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اور وہ آسمان پر بھی لکھا ہوا ہے اور اس کتاب مقدس میں بھی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ بے شک آج اگر ہم چاہیں تو اس میں نام لکھوائیں تو نہیں لکھا جا سکتا۔ لکھا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے کتاب مقدس میں نام ہم اپنا لکھ سکتے ہیں، اگر لکھوانا چاہیں تو لکھ سکتا ہے۔ جو آسمان پر کتاب ہے، جو کلام حق ہے، خدا یسوع مسیح کو کھولنے کا اس کے پاس اختیار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جائے تو آئیں ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا شروع کر دیں۔ ہاللیلویا۔ اور پہلی بات کہ کیا لکھا ہے؟ کیا وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند آئے؟ خدا توقع کر رہا ہے کہ کیا وہ روزہ جو تم رکھ رہے ہو مجھے پسند آئے؟ کیا تم جو روزہ رکھ رہے ہو مجھے وہ پسند آئے کہ تو اپنی جان کو دکھ دے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی جان کو دکھ دے۔ اس نے دکھ اٹھایا، مر گیا، پھر زندہ ہوا اور مردوں میں سے، اور خداوند بھی یہی سکھانا چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی جان کو کیا دے؟ دکھ دے۔ کیا کوئی شخص اپنی، آج ہم تو مسیحی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں کا روا نہیں، جو غیر قوم ہے وہ اپنی جان کو کیا دیتے ہیں؟ دکھ دیتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں اور بہت سارا ظلم اپنے جسم پر کرتے ہیں، لیکن ہماری ایسی تعلیم نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دکھ دینا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں تجھے کس بات پر دکھ دینا ہے، اور وہ دکھ ہے دکھ دینے کا۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ اس میں دکھ دینے کے لیے خدا نے کون سی تعلیم دی ہے۔ وہ ہے کہ ہر شخص اپنی جان کو دکھ اس طرح دے۔ اگر ہم کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا، اناجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے؟ اپنی خودی کا، اپنی خودی کا۔ اگر کوئی شخص میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا کیا کرے؟ آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنی خودی کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ بھائی یہ اپنی اس پرسنالٹی کو، اپنے اس رویے کو، اپنی اس ادا کو، جو تیرے اپنی اس عادت کو، اپنی اس نشے کو، اپنی اس زندگی کو خدا کے لیے دے دے، تو کیا وہ دے گا؟ کیا ایک شخص اپنی اچھی چیز کو چھوڑ کر تبدیل ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو اسے دکھ لگتا ہے، اسے کیا لگتا ہے؟ دکھ لگتا ہے۔ دکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟
خالی کرنا بڑا بڑا دکھ ہے. اپنے اندر کو خالی کرنا یہ سب سے بڑا دکھ انسان کے لیے ہے. خدا یسوع مسیح نے انسان بن کر زمین پر آئے تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور جب خالی ہو گیا تو 40 روزوں میں اس نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا؟ خالی کیا تھا. جو زمین پر سوچیں تھی، جو زمین پر خیالات تھے، اس نے سب کو رد کر کے خدا یسوع مسیح کے، خدا باپ کے اس نقش قدم پر چل گیا. اور آج دکھ انسان کا اس وقت یہ روزہ مقبول ہوگا کہ سب سے پہلے اپنی آپ کو کیا کرے؟ خالی کرے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں وہ شادی کا واقعہ تو تھا، تو جب خالی برتن تھے تو اس میں کیا بھرا گیا تھا؟ پانی بھرا گیا تھا. تو وہ پانی کیسے نئے میں تبدیل ہوا؟ وہ خدا کے کلام سے. اگر آج ہم اپنے آپ کو خالی کر لیں گے، ہم آج اپنے آپ کو، اپنی ان انات کو، ان باتوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے، تو میرا روزہ جو پسندیدہ ہے روزہ وہ یہ ہے کہ تو اپنی جان کو دکھ دے، اپنے آپ میں اپنے آپ کو مار. اگر کوئی شخص میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، اپنی خودی کا انکار کرے، یعنی کہ اپنے آپ کو مارے. اگر آج ہم اپنے آپ کو ماریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جان کو دکھ دیں گے. جس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کیا ہمارے لیے تاکہ ہم بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں میں داخل ہوں. اگر آج ہماری اس کتاب حیات میں، اس کلام اقدس میں آج ہمارا نام نہیں ہے، اگر ہم اپنی جان کو دکھ دیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم خدا کے پاس جائیں گے تو وہ کتابیں کھولی جائیں گی، اور جس کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا جائے گا اسے باہر نکال دیا جائے گا. اگر آج ہم اپنی جان کو دکھ دینا چاہتے ہیں، اگر آج ہم دکھ دیں گے تو کلام اقدس میں ہم اپنے آپ کو خالی کر کر اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں. اگر آگے لکھا ہے کہ اور اپنے سر کو کیا کرے؟ اور اپنے سر کو کیا کرو؟ جھاؤ کی طرح جھکاؤ. اپنے سر کو کیا کرو؟ جھاؤ کی طرح جھکاؤ. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات کہ اپنے آپ کو خالی کرو. اگر میرے روزے رکھتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خالی کرو. اور دوسری بات کہ اپنے سر کو کیا کرو؟ سر کی طرح جھکاؤ. سر کیا ہے؟ ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. سر وہ چیز ہے کہ پچھلے کافی عرصے پہلے میں اپنی زندگی میں وہ قلم، کانے کی قلم وہ لوگ استعمال کرتے تھے. آج پین آ گیا ہے، مارکر آ گیا ہے، مارکر کو کاٹ کر وہ قلم کی طرح اس سے لکھائی کی جاتی ہے. لیکن وہ سر جو ہے کانے کا ایک ایسا حصہ ہے جو کانے کو کیا کرتا ہے؟ سنبھالے رکھتا ہے. اگر ہم ندیوں میں، نہروں کے پاس کانے لگتے ہیں، اور جب یہ کانا نکلتا ہے تو سر جو ہے، جو اس کا چھلی جس کو بولتے ہیں، اس کا چھلکا جو ہے وہ ہرا ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے. اور اس کا سر کیا؟ وہ کانے کی طرح اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ جھکا ہوتا ہے. اور جب پانی نہر میں سے بڑھ جاتا ہے، نالوں میں پانی چڑھ آتا ہے، تو وہ کیا سب چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے کہ نہیں لے کے جاتا؟ بڑے بڑے درختوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے. لیکن سر جو اس کا حصہ جو ہوتا ہے، جو اس کا چھلکا جو ہوتا ہے، وہ بہتا نہیں، بلکہ وہ پانی میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے اس وقت کو انتظار کرتا رہتا ہے کہ یہ جو طوفان آج آیا ہے، یہ جو طوفان میری زندگی میں آیا ہے، یہ جو طوفان میں برداشت کر رہا ہوں، اور جو تلکا ہوتا ہے، وہ جو کانا ہوتا ہے،
اس کی آکڑ اسے لے ڈوبتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پانی میں بہہ جاتا ہے۔ لیکن جو سر ہوتا ہے، جو سلکا جو ہوتا ہے، وہ پانی میں کیا کرتا رہتا ہے؟ تر رہتا ہے، اور اس نے اپنے سر کو جھکایا ہوتا ہے۔ میرا روزہ ایسا روزہ ہے جو مجھے پسند آئے کہ تو اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو کیا کرے؟ جھکائے رکھے۔ یعنی جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ خودی سے انکار کرے، اپنے آپ کو کیا کرے؟ خداوند کی حضوری میں جھکا لے۔ اور جو جھکی ہوئی ڈھالی ہوتی ہے اس کو کیا لگتا ہے؟ پھل لگتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے کلام میں لکھا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جھکا دیا، فقیر فریسیوں کے آگے اپنے آپ کو کیا کیا؟ جھکا دیا۔ اس نے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا، کرنا ہے میں کھڑا ہو گیا، کر لو جو کرنا ہے، میں اپنے انجیل نہیں کرنا۔ اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، خدا کے حکم کو مانا، خدا کی مرضی کو مانا، اور اپنے آپ کو جھکا کر آج اس کو خدا کے پاس دہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے جو وہ قوموں کا انصاف کر رہا ہے۔ دوسری بات ہم نے سیکھی کہ اپنے آپ کو جھکانا ہے، خدا کی حضوری میں رہنا ہے، روزہ رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اور اپنے سر کو جھکا کر دعا کرنی ہے کہ خداوند جو میں نے تیرا روزہ رکھا تیرے نام سے، میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں اور اپنے آپ کو خالی حصے کو میں تیری حضوری میں رکھ دیتا ہوں۔ تو آج اپنے کلام سے مجھے بھر دے اور مجھے صبر، تحمل، برداشت کرنے کی توفیق دے۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ٹاٹ، اور اپنے نیچے کیا کر؟ ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ ٹاٹ اوڑھنا۔ آج یہ بڑا سخت حصہ ہے ٹاٹ اوڑھنا۔ جو فقیر فریسی جو پرانے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں، جو لوگ روزہ رکھتے تھے اپنے سر پر خاک ڈالتے تھے اور ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے تاکہ دور سے لوگ ان کو جانے کہ یہ روزہ دار ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی شکل کو مت بگاڑ اور اپنے سر پر کیا دے؟ تیل لگا اور منہ دھو۔ ٹاٹ اوڑھنے کا مطلب ہے کہ توبہ کر، اپنے آپ میں توبہ کر، اپنے آپ کو بنا شکار اور ان باتوں میں مت بگاڑ جو تیرے روزے کو روکے ہوئے ہیں، اس کی حضوری میں جانے نہیں دیتے، تمہاری دعاؤں کو روکے ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی کو تبدیل کر، اپنے گناہوں کا اقرار کر، اپنی خودی کا انکار کر، اپنے آپ کو اندر سے خالی کر خداوند کی حضوری میں ٹھہرا دے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے، اور کیا لکھا ہے پہلی آیت میں اگر ہم پڑھیں، کیا وہ روزہ یہ ہے کہ جو مجھے پسند آئے؟ روزہ پسند اس وقت آئے گا کہ اپنے آپ کو خالی کرو، اپنی خودی کا انکار کرو اور توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ کر ہم بہت سارے کام کریں روزوں کے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو ان 4 باتوں پر بھی عمل کر لے تو خداوند کا دل اسے پسند آتا ہے، خداوند اس زندگی کو بھی پسند کرتا ہے۔ بے شک روزہ رکھ کر ہی ہم خدا کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن ان 4 باتوں پر عمل کر کے ہی خداوند کو پسند آ سکتے ہیں۔ اپنی خودی کا کیا کر؟ انکار کر، اپنے آپ کو ٹاٹ اوڑھ دے، اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکا دے۔ اور ٹاٹ اوڑھنے کا مطلب ہے کہ توبہ کر۔ تو اپنی زندگی میں جتنے بھی کام ہوئے، جتنی بھی باتیں تیری حضوری میں ہو کر گزر گئی ہیں، ان کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی، اگر ہم اس بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟
तौबा करनी है। और लिखा है कि राख बिछाए। राख बिछाने का मतलब ये है, इसका मतलब है कि मौत को जाहिर करना। राख का मतलब है मौत को जाहिर करना। हम अक्सर जनाजों में इस बात को कहते हैं कि ऐ इंसान तू भाग है और खाक में। बहुत से चर्चिस में राख के बुत पर, माथे पर राख लगाई जाती है और इस बात पर जाहिर निशानी है, एक निशानी के तौर पर दिखाया जाता है कि तू इंसान खाक है और खाक में लौट जाएगा। इसका मतलब है कि एक दिन ऐसा ना है कि तुझे मौत आनी है और तू मौत में जाएगा और इस खाक से निकला और उसी में लौट जाएगा। मौत से जाहिर करना, खाली कर, खुदी से इनकार कर, तौबा कर, सर को झुका और टाट ओढ़ और क्या था, अपने आप में ये जाहिर कर कि तू खाक है, तू कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं है। अगर जमीन पर कोई इंसान अपने आप को कुछ समझे, कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल ये तालीम देता है कि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो वो अपने आप को धोखा देता है। हम अक्सर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये नहीं पता कि हम खाक हैं। एक दिन ऐसा आना है, गीत है कि एक दिन ऐसा आना है, तू बंदिया वो लौट जाएगा और खाक में लौट जाएगा। और खाक का मतलब है कि अपने आप में मौत को अपनी जिंदगी में रखना। ये जमीनी मौत तो हमारे लिए वाजिब है, लेकिन एक मौत ऐसी है जो खुदा को पसंद नहीं, और वो है हमेशा की मौत। और उन लोगों के लिए है जो अपने आप को खाली नहीं करते, अपने आप को झौ की तरह अपने आप को नहीं झुका रहे और तौबा नहीं कर रहे और टाट नहीं बोल रहे, तौबा नहीं कर रहे और राख की तरह अपनी जिंदगी में उस दिन को याद नहीं कर रहे कि ऐ इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसे रोजे रखें और इन चार बातों को अपनी जिंदगी में ना लें। अगर कोई शख्स तौबा करे, लिखा है कि जो शख्स तौबा करता है और उस पर, इस मान पर क्या होती है, खुशी मनाई जाती है। अगर एक जमीन पर शख्स तौबा करता है, अपनी खुदी से इनकार करता है, अपने आप को खाली करता है, अपने आप को झुकाव की तरह झुकाता है और अपने जिस्म में उस राख की तरह अपने आप को जाहिर करता है, तो लिखा है कि आसमान पर उसके लिए खुशी मनाई जाती है। और खुदा भी ऐसे रोजे को पसंद करता है और ऐसा दिन उसमें आदमी अपनी आप को पेश करे। और लिखा है कि आगे लिखा है, क्या तू इस रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल हो। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद में मकबूल हो, हमारे रोजे कबूल किए जाए, तो आए हम सब अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में पेश करें और इन चार बातों को खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी में खाली कर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदावंद जो भला है और उसकी शफकत अति है, आए सब अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद जो भला है और उसकी शफकत अति है, उसका रहम उन पर जो उससे